کسی دن اور لیکچر لیں گے تو اس کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں اور کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ہے آپ یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ اصناف سخن کی شناخت کیا ہے۔ تو اصناف سخن کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں کے ہم نے بتا دیا کہ یہ ہے، اور یہ کتاب کے اندر بھی آپ کے اندر کیا ہے موجود ہے کہ اس طریقے سے دیکھیے یہاں پر جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو اس کتاب کے اندر جب اس کے ہم فہرست پر جاتے ہیں تو یہ فہرست کے اندر دیکھیے لکھا ہے کہ اگر حضرت سلمان فارسی ہے تو یہ سوانح ہے، اپنے ہمسائے تھے تو مداحیہ مضمون ہے، بھولا ہے تو یہ افسانہ ہے، اور سیاہ روشنی ہے تو یہ سفرنامہ ہے، مولانا حضرت موہانی نے لکھا تو مضمون لکھا ہے، اگر کسی سے آپ انٹرویو لیتے ہیں تو یہ بھی نثر میں ہوتا ہے وہ انٹرویو ہے، ایسے ہی جلتے پروں سے اڑان یہ افسانہ ہے، دسترخوان انشائیہ ہے، اور بادشاہ عقل و دل یہ داستان ہے، اور خطوط یہ بھی یہاں پر آنا چاہیے، کیا خطوط یعنی مکتوب نگاری ہے۔ ایسے ہی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو نظم، نعت، مرثیہ، گیت، قصیدہ اور مثنوی اور نظم، ایسے ہی اللہ کی تعریف، رسول کی سیرت، اور کیا لکھا ہے مارکر کربلا کے نظم اور اخوت و بھائی چارگی گیت میں جو ہے، اور اس کے بعد قصیدہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، حج لکھا گیا ہے نا، اگر وہاں پر بادشاہ کی تعریف کی جاتی تو مد لکھا رہتا، اور اس کے بعد نظم میں عزم و حوصلہ اور نظم عورت کی عظمت، تو اس میں جتنے بھی لکھے ہیں اس کو چھوڑ، اس میں ہر ایک کی ایک مکمل باب ہے، کس میں نظموں میں، لیکن اگر غزل آپ دیکھیں گے تو غزل کے اندر ہر شعر اپنا ایک کیا رکھتا ہے آپ معنی رکھتا ہے، ہر مصرع اپنی معنی رکھتا ہے، اور اس طریقے سے ہم نے آپ کو یہ بتا دیا۔ دیکھیے یہاں پہ اندھیرا، بکتا، آقا، سہارا، مولا یہ قافیہ ہے، لیکن تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے یہ کیا ہے ردیف ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو اصناف سخن کے بارے میں بتا دیا۔ اب اگر آپ کو ایک بار اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں یہ بھی بہت آسان ہے، اور یہ تو آپ لوگ تو خود جانتے ہیں، اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بچے جو عربی پڑھتے ہیں یہ بہت آسان ہے۔ ابھی میں ایک مثال دوں گا اور بہت مشکل سے ہم اس میں خالی 5 منٹ کے اندر یہ پورا بتا دیں گے۔ کون سا؟ یہ چاروں۔ ابھی تھوڑا سا یہ پڑھ لو، صنعتوں کی پہچان۔ صنعت کہتے ہیں کہ شعر کے اندر جو خوبی بیان کی جاتی ہے، کسی بھی شعر کے اندر اگر کوئی خوبی ہو تو اس خوبی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں۔ اور صنعت کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن میں 5 بہت مشہور صنعت آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے امتحان سے ریلیٹڈ ہے، اور وہی آئے گا انشاءاللہ، اور دوسرا نہیں آ سکتا۔ دیکھیے سب سے پہلا جو بہت مشہور ہے اس کو ہم بولتے ہیں تشبیہ، اور دوسرا ہے استعارہ، اور تیسرا ہے مبالغہ، اور چوتھا ہے تضاد، اور 5واں ہے مراعات نظیر۔ یہ اتنا اگر آپ اور ایک اور آتا ہے یہ بھی بہت آسان ہے تمام بچوں کے لیے، تلمی۔ یہ ہے ان کا ہم کیا نام بولیں گے؟ صنعتوں کے اقسام۔ صنعتوں کے اقسام، یہ صنعتوں کے اقسام ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آتا ہے اس کو بولتے ہیں تجنیس۔ کیا بولیں گے اس کو؟ تجنیس۔ تجنیس بھی بہت آسان ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک تام اور ایک ناقص، ایک تام اور ایک ناقص۔ دیکھیے ایک دم میں ایک لائن میں ان کی تعریف بتاتا ہوں اور آپ اس کو سن لو، اور یہ امتحان میں آتا ہے۔ امتحان میں یہ جب آئے گا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے۔ سنو کیسے آتا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، تجنیس تام اور تجنیس ناقص۔ تجنیس تام جو ہے، تجنیس تام اور تجنیس ناقص ایک دم آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ ایک دم کیسے آسان ہے کہ اس کی تعریف سنو کہ شاعر اپنے کلام میں یا اپنے شعر کے اندر 2 ایسا لفظ استعمال کرے جو دونوں دیکھنے میں کیا ہو، پڑھنے میں بھی، زبر زیر اعراب کے اعتبار سے بھی کیا ہو، ایک جیسے ہو۔ تو ایک جیسے الفاظ استعمال کرے شاعر، ایک جیسے الفاظ استعمال کرے کس میں؟ اپنے شعر میں یا اپنے کلام میں، تو اس کو کیا بولیں گے؟
तजनीस ताम बोलेंगे। एक जैसा पढ़ने लिखने बोलने मतलब कोई डिफरेंस ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा? तजनीस ताम। ताम का मतलब मुकम्मल, कंप्लीट। और उसी का जो ज़िद है वो क्या है? नाक़िस है। देखिए मैं एक शेर लिखता हूँ, एकदम आसान है कि देखिए कौन है? जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा, जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब देखिए शायर ने क्या इस्तेमाल किया? है काफ ज़बर हा। पढ़ने लिखने देखने सुनने। अब देखिए कितना आसान है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। बच्चे देखें शेर दिया रहेगा और ये लिखा रहेगा कि पहचानो कि इसके अंदर कौन सी सनात है, और लिमिटेड सनात दिया जाएगा, बहुत महदूद अशार दिए जाएंगे। क्योंकि अब ऐसे अगर आपको शेर दिए रहेंगे तो आप देखिए कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब अगर इसके बजाय कि भाई सनात कौन सी है तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर तजनीसे ताम है। क्यों तजनीसे ताम है? क्योंकि शायर ने दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो दोनों पढ़ने लिखने और बोलने में क्या है? एक जैसे। समझ में आया ना? तो अब देखिए पहचानना कितना आसान रहेगा। अगर आप देखते हैं, आप यहीं से शुरू करो कि अगर शेर के अंदर दो लफ्ज़ दिया है एक जैसा है तो उसके सामने आप लिख दो कि ये तजनीसे ताम है। आपको 2 नंबर मिल गया यार इतना लिखने में कि तजनीसे ताम है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा आता है कि तजनीसे ताम के बाद तजनीसे नाक़िस। तजनीसे नाक़िस क्या है? कि शायर अपने कलाम में 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जिसमें एक हर्फ की कमी या क्या हो? ज़्यादती हो, या हरकत में ज़्यादती हो। क्या हो? हरकत में ज़्यादती। जैसे अगर मैं लिखूं एक मिसरे के अंदर दर और दूसरे मिसरे में इस्तेमाल कर दूं बदर, तो दर बदर। अभी क्या हो गया? तजनीसे नाक़िस। अब देखिए एक मिसाल, ये समझ में आ गया आपको? तजनीसे ताम समझ में आया? रफ कर देता हूँ। तजनीसे नाक़िस। तजनीसे नाक़िस के अंदर क्या लिखा गया है कि शायर अपने कलाम अपने शेर के अंदर 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिसमें एक हर्फ की क्या हो? कमी और ज़्यादती हो। ये तजनीसे नाक़िस को एक नाम और दिया गया है और वो है ज़ायद। कभी आपसे नाक़िस पूछ लिया जाएगा और कभी ज़ायद पूछ लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक शेर लिखता हूँ कि वो उसको आपको पहचानना है कि तजनीसे नाक़िस या तजनीसे ज़ायद कैसे है। देखिए अल्लामा इक़बाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब देखिए शायर ने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? खुदी। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? खुद। यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? खुदी। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? खुद। अब अगर हम देखते हैं इस लफ्ज़ को अपने कलाम में 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिसमें एक हर्फ की क्या हो? कमी और ज़्यादती हो। यहाँ पर खुदी है और यहाँ पर क्या है? खुद है। अब अगर हम इसके हिसाब से इसको देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? नाक़िस। और इसके एतबार से इसको कहेंगे
زائد. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ زیادہ ہے اور یہاں پر یہ کم ہے. تو ایسے اشعار جب آپ کو دکھیں تو آپ اس کو کیا بولیں گے کہ سر یہ تجنیس ناقص ہے. سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو ابھی بتایا میں نے کہ تجنیس تام اس کی دو قسمیں ہیں، تو تجنیس کی دو قسمیں ہیں، ایک اور بھی ہے لیکن یہ مشہور ہے تجنیس تام اور تجنیس ناقص. ایک آتا ہے جو آپ لوگ ابھی جان جائیں گے، اس کا نام ہے تجنیس محرف. محرف کہتے ہیں جس میں حرکت کیا رہے، حرکت زبر زیر کا فرق رہے اس کے اندر. سب تو ٹھیک، جیسے یہاں پہ لکھا رہے کہ حق اور یہاں پہ لکھا رہے حق، تو آپ دیکھیں وہاں پر لکھا تو ایک جیسے ہے لیکن زبر اور زیر میں کیا ہے، در اور در، شک اور شق. تو اب اس طریقے سے اگر الفاظ آ جائے تو وہاں پر تجنیسے کیا ہوں گے، ناقص ہوں گے، کیونکہ وہاں پر اعراب میں کیا ہے، فرق ہے. لیکن اتنی باریکی میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے اگر صرف اتنا پوچھا جائے گا، پوچھا بھی نہیں جائے گا بلکہ اشعار دیے رہیں گے اور آپ کو پہچاننا رہے گا کہ اس کے اندر کون سی تجنیس پائی گئی ہے. اور غلطی یہ ہوتی ہے پیپر میں کہ اس کو بھی صنعت میں لے لیتے ہیں، تو صنعت پہچانیے، یہ بھی صنعت کے گروپ میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا رہے گا کہ اگر ایسے کوئی اشعار دکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ لکھنا ہے کہ یہ تجنیس ناقص ہے، اور اس سے پہلے جو شعر بتایا وہ تجنیس تام ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ اب اس کو ہم رف کر دیتے ہیں اور یہ آتے ہیں جو ایک لائن میں آپ کو میں سب کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ استعارہ اور تشبیہ بہت آسان ہے، اور سب سے زیادہ بچے نا اسی دونوں میں کنفیوز ہوتے ہیں، اور باقی یہ چاروں میں کنفیوز ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. کیوں کنفیوز ہونے کا سوال نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بالکل واضح ہے. کیسے واضح ہے؟ مبالغہ کہتے ہیں کہ جب شعر آپ پڑھیے تو اس شعر کے اندر کوئی ایسی بات بتائی جائے اس کے مفہوم کے اندر جس کا ہونا ممکن نہ ہو. مطلب یہ کہا جائے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہو اور جھوٹ سے بھری ہو اور مبالغہ آرائی کی گئی ہو. مبالغہ آرائی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ باشعار پڑھیں گے تو گرمی کی کیفیت ایسی ہے کہ بھنجاتا تھا دانا جو گرتا تھا زمین پر. اب کیا ہوا اس کے اندر کہ مطلب اتنی گرمی تھی کہ اگر دانا زمین پر گر جائے تو بھن جاتا تھا. ایسے اشعار آپ کو بہت ملیں گے. تو یہ مبالغہ ہے. ایسے ہے ایک شعر کے اندر کہ محبوب کی یاد میں اتنا رویا کہ پانی سمندر بھر دیا، یا پانی چوتھے آسمان تک تھا اور وہ بھی کمر کمر تھا. کمر کمر یعنی یہ کمر رہے گا، یہ کمر کا استعمال مت کرنا کیونکہ یہ شعر بہت مشہور ہے تضاد کا، اور بچے لکھتے ہیں سن کر کے تو کمر کے بجائے قمر لکھ دیتے ہیں، تو وہ قمر کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اب جیسے کہ رویا شب فراق میں اس قدر کہ تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر. تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ مبالغہ ہے. اب آپ ایسے اشعار کو پڑھیے جس کے اندر بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، جس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو اس کو کیا بولیں گے، مبالغہ. گویا کہ شاعر نے اپنے شعر کے اندر ایسی صنعت کا استعمال کیا جو صنعت کے اندر کیا کی گئی، مبالغہ آرائی کی گئی. تو اس کو بولتے ہیں کہ شاعر نے اس کے اندر صنعت مبالغہ کا استعمال کیا. یہ سمجھ گئے مبالغہ نا؟ آپ کوئی بھی شعر پڑھیے اس کے اندر اگر آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں، جیسے آپ اب یہ کہاں ملیں گے آپ کو زیادہ تر؟ آپ کو جب آپ قصیدہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، یا کوئی غزل پڑھیں گے جو اپنے محبوب کے یاد میں کوئی غزل کہتا ہے، پیش کرتا ہے، تو آپ کو وہاں پر کیا ملیں گے، مبالغہ ملیں گے. یا بادشاہ کی تعریف کے اندر اگر کوئی اشعار پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا ملیں گے، مبالغہ کہتے ہیں. تعریف کیا ہے کہ شاعر اپنے کلام میں کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرے جس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو یا جس کا ہونا ناممکن ہو. تو اس طریقے سے ناممکن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، مبالغہ کہتے ہیں. مثال میں نے بتا دیا آپ کو کہ یارو شب فراق میں رویا اس قدر کہ تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر. قمر نے کمر کمر مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر شاعر نے کیا کیا، مبالغہ آرائی کیا. دوسرا سے یہ بتا تھا میں نے کہ گرتا تھا بھنجاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اس کا ایک مصرع اور ہے، مصرع جو آپ پڑھیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ کو اشعار ملیں گے تو اس کے اندر مبالغہ ہے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا آپ نے مبالغہ. ایسے ہی تضاد کہتے ہیں کہ ایک شعر پڑھا جائے اور اس شعر کے اندر دو لفظ آئیں اور دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں، اپوزٹ ہوں، تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں.
کیا کہیں گے؟ صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے کوئی ایک ایسا شعر پڑھیں جس کے اندر تضاد ہو۔ کیا کون سا شعر پڑھیں گے جس کے اندر تضاد ہو؟ کوئی ایسا شعر ہے جس کے اندر کیا ہو؟ صنعت تضاد ہو۔ دیکھیں، اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ تو سمیٹنا اور بکھرنا، سمیٹنا اور بکھرنا۔ تو اس طریقے سے شاعر نے ایک جگہ سمیٹنا اور ایک جگہ بکھرنا، تو اس طریقے سے بکھیرنا، تو اس طریقے سے یہاں پر شاعر نے کیا استعمال کیا ہے؟ صنعت تضاد استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی یہ مبالغہ اور تضاد، اس کے بعد یہ آتے ہیں تلمیح پر۔ تلمیح بہت آسان ہے، اس میں تو مطلب علماء کرام اس کو بہت جانتے ہیں، اور جتنا بھی شعر وہ اپنی تقریر میں پڑھیں گے سب میں سمجھے کیا رہے گا؟ تلمیح رہے گا۔ تلمیح کہتے ہیں ایسے اشعار کو جس کے اندر شاعر اس شعر کے اندر کوئی ایک واقعے کو پیرو دے، سمو دے۔ اس شعر کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو وہ کوئی واقعہ معلوم ہو جائے۔ کون سا واقعہ؟ کوئی اسلامی واقعہ، کوئی تاریخی واقعہ، یا قرآن کی کوئی اس کے اندر جو ہے قرآن کی کوئی آیت اس کے اندر سے موڑ دے، یا کسی نبیوں کے قصے کو بیان کر دے، یا اس کے اندر کوئی ایسے تاریخی واقعہ کو بیان کر دے، تو اس کے اندر کیا پڑھا جائے گا؟ تلمیح۔ جیسے دیکھیے مثال کہ نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا۔ تو نارے نمرود جب کوئی شعر اس کو پڑھا جاتا ہے تو پورے ابراہیم علیہ السلام کا پورا اور فرعون کا پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے ہی کہ وہ ہے کہ گئے کوہ طور پر تو ان کو مل گئی خدائی۔ تو اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں اس شعر کو تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے آگ لینے کے لیے، ان کو کیا مل گئی تھی؟ خدائی۔ ایسے ہی بہت سے ایسے اشعار ہیں جس کے اندر یا حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیدہ داری آچے خوبہ حمد آرد و تنہا داری، یا اس طریقے سے علامہ اقبال کی جتنے بھی شعر آپ پڑھ ڈالیے ہے نا، جیسے کہ بھائی وہ شعر جس کے اندر کہ بھائی مطلب ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک اسے ہاں لا یغیر۔ تو اب کیا ہے؟ صنعت تلمیح ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی اس شعر کی بنیاد پر قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یوسف کے بارے میں کوئی ایسا مصرع کوئی پڑھ لیجئے، اس کے اندر یوسف کا کوئی واقعہ ہو تو سمجھیے کہ تلمیح ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس شعر کو پڑھیے تو اس شعر کے اندر کسی نبی کا واقعہ ہو، اس نبی کے دور کا کوئی واقعہ ہو، موسیٰ اور فرعون یا نمرود کا واقعہ ہو، یا یوسف علیہ السلام اور ان کے وقت کے جو بادشاہ تھے ان کا کوئی نام ہو، یا اس کے اندر قرآن کی کوئی جیسے کوئی کہے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو اس کے اندر کیا پایا گیا؟ قرآن کی ایک آیت پائی گئی، تو یہ صنعت کیا ہو جائے گی؟ تلمیح۔ تو ایسے تمام اشعار جس کے اندر کوئی تاریخی واقعہ ہو، قرآنی آیات ہو، نبیوں کے قصے بیان کیے جائیں، تو اس شعر کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی ایک واقعہ معلوم ہو جائے۔ کیا معلوم ہو جائے؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک باب آپ کے سامنے کھل جائے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ صنعت تلمیح۔ تو اس طریقے سے مبالغہ آپ نے دیکھا کہ شاعر اپنے کلام کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان پیش کر دے۔ تضاد جس کے اندر جو ہے دو الفاظ ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی کیا ہوں؟ اپوزٹ ہوں، اور ایسے ہی تلمیح جس کے اندر کوئی کیا ہو؟ تاریخی واقعہ ہو۔ یہ دیکھو اس کی مثال بہت آسان ہے۔ آ گیا نا تضاد کی مثال؟ تو آپ جب پڑھیں گے تو وقتی طور پہ تو آپ بھول سکتے ہیں، لیکن آپ کو بعد میں یاد آ جائے گا۔ دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب یہ شاعر نے اپنے کلام میں صبح استعمال کیا تو اس کے ضد
کم استعمال کیا. تو ایسے جو بھی اشعار آپ کو ملیں گے وہ کیا کہیں گے؟ تضاد کہیں گے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک شعر جو ہے مرات النظیر. یہ کیا ہے مرات النظیر؟ اس کے اندر کیسا ہوتا ہے؟ یہ عربی ورڈ ہے سب. ایک لفظ کی رعایت کرتے ہوئے شاعر اس کے اندر اسی سے متعلق 2-4 ورڈ اور سمیٹ دے. جیسے مثال کے طور پر شاعر کسی طالب علم کا تذکرہ کرے اور اسی شعر کے اندر قلم بھی لکھ دے، کاپی بھی لکھ دے، کتاب بھی لکھ دے، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ مرات النظیر. کیوں؟ ایک لفظ کی رعایت کیا اور اس کی نظیر، اس کی مثال اس کے اندر اس نے کیا کر دیا؟ پیش کر دیا. جیسے کوئی شاعر ہے، کوئی پھول کا تذکرہ کر دے تو اس کے اندر پنکھڑی، اس کے اندر گلابی، اس کے اندر سرخی، اس کے اندر خوشبو، اس کے اندر تتلی، اس کے اندر بھورے، ایسے الفاظ کو بیان کر دے تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ مرات النظیر. ایسے ہی ایک بادشاہ کی تعریف کے اندر کوئی بادشاہ کا نام لے اور اسی کے اندر اس کے گھوڑے، اس کی تلوار اور اس کے محل سب کا تذکرہ کر دے، اس ایک شعر کے اندر 4-5 ورڈ یا 2-3 ورڈ آ جائے تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ مرات النظیر. جیسے جو ہے علامہ اقبال کا ایک شعر کی اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن، انہوں نے ایک نظم کہی تھی ہمالیہ کے تعلق سے. تو اس کے اندر کی جو وادیاں ہیں میں وہاں رہنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے انہوں نے ایک وادی کا تذکرہ کیا غالباً، اور اس کے اندر اودے نیلے پریوں کا تذکرہ کیا اور اس پری کے تذکرے سے اودے نیلے پیلے سب کا تذکرہ کر دیا. ایسے ہی ایک شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے کوئی نہ جانے گل تو سارا جانے ہے. اب پتا بوٹا گل یہ سب ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرات النظیر. اب ایک آدمی کسی بچے کا تذکرہ کرے اور اس کی ذہانت، اس کی خوشخطی، اس کے چال ڈھال سب کو بیان کر دے اسی شعر کے اندر، اور تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ مرات النظیر. یعنی کسی ایک چیز کو لکھے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے اشعار کو، دوسرے لفظ کو جو اسی سے متعلق ہوں یا اسی لفظ کی رعایت کرتے ہوئے بیان کیا جائے تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ مرات النظیر. تو اس طریقے سے مرات النظیر کی مثال ہم نے بتایا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے کوئی نہ جانے گل تو سارا جانے ہے. تو گل، پتا، بوٹا یہ تمام چیز ایک ہی لفظ سے یا ایک ہی گروپ سے کیا کرتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھیں عربی کے بچوں کو ایسی چیزوں کو سمجھانا بہت ایزی ہے اور بہت جلدی پک اپ کر لیتے ہیں. نہیں تو اس کے لیے ایک صنعت کو سمجھانے کے لیے کئی ہفتے لگتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ اب دیکھیے اب یہ مبالغہ آپ سمجھتے ہیں کہ مبالغہ ہوتا ہے، بچوں کو کیا معلوم کہ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عربی الفاظ زیادہ ہیں. اب تضاد اور تلمی اور اس کے بعد مبالغہ یا استعارہ اور تشبیہ یہ سب ٹوٹلی ریلیٹڈ ہیں کس سے؟ عربی سے. یا اس طریقے سے آپ نے جو اصناف سخن آپ نے دیکھا، اب بھائی ایک آپ کو نہ پڑھا جائے اور پھر بھی یہ کہہ دیا جائے کہ ایک آدمی ہے اور وہ ممبئی سے دلی کا سفر کیا اور وہ کیسے گیا کیسے آیا، ہزاروں کتابیں سفر نامے پر کیا ہیں؟ دستیاب. ابن بطوطہ نے جو سفر نامہ لکھا ہے وہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ اس کا تعلق اور اس کا جو سمبند ہے، رشتہ ہے، وہ عربی پڑھنے والے بچوں سے کیا ہے؟ زیادہ رہتا ہے. تو ان کو پڑھانا آسان ہے کیونکہ وہ بہت جلدی پک اپ کر لیتے ہیں، اور ان بچوں کو پڑھانا مشکل ہے جن کو مبالغہ کے لیے وہ مبالغہ، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو امتحان میں آتا ہے نا بچے یاد نہیں کرتے ہیں، وہ بچے پیچھے سے بیکنگ ہوتی ہے تو جب وہ لکھتے ہیں تو لکھ بھی نہیں پاتے ہیں. جیسے بچے نے بولا کہ شعر نمبر 2 تضاد ہے لکھ دے، تو وہ تضاد نہیں لکھ پاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اسکول کی بات کرتے ہیں کہ اگر میں 100 بچے ہیں، اگر ان سے بولوں کہ اس طرح لکھو تو 4-6 بچے لکھ پائیں گے اور 80 بچے اس طرح نہیں لکھ پائیں گے. ان کو لکھنا نہیں اس طرح کیا ہوتا ہے. اب اتنا مطلب یہ کمی ہے، بنیادی کمی ہے، اور یہ کمی اپنے عربی پڑھنے والے بچوں کے اندر نہیں ہوتی. تو یہ سمجھ میں آپ لوگوں کو آ گیا. اب بچتا ہے تشبیہ اور استعارہ. یہ بہت بہترین چیز ہے، لیکن اس کو آپ سمجھ لیجئے اور بہت آسان ہے عربی کے بچوں کے لیے. وہ کیا ہے اس کے اندر؟ تشبیہ اور استعارہ کے اندر دونوں ایک چیز ہے، دونوں ایک چیز ہے. جیسے مفرد اور مخلوط کے اندر تھوڑا سا کنفیوژن تھا، ایسے ہی تشبیہ اور استعارہ کے اندر ہے. اس کی بھی تعریف وہی ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے جیسا کہا جائے، اور استعارہ کے اندر بھی وہی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حرف تشبیہ استعمال کرتے ہیں. استعارہ کی تعریف، دونوں کی تعریف دیکھیے. کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے یا اس کے جیسا کہا جائے
اور اس میں حرف تشبیہ کا استعمال ہو تو تشبیہ کہتے ہیں. کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے لیکن حرف تشبیہ کا استعمال نہ، اس کے اندر حرف تشبیہ نہ ہو. جیسے دیکھیے مثال کے طور پر لکھا جائے کہ حامد شیر ہے، یہ استعارہ ہے. یہ کیا ہے؟ استعارہ ہے. آپ انگلش میں جائیں گے تو وہ سملی اور میٹافر اور یہ سب چیزیں ہیں، ہے نا. اب دیکھیے یہاں پہ حامد شیر کی طرح ہے، حامد شیر کی طرح ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے. حامد شیر ہے، حامد شیر کی طرح ہے، دونوں کا مفہوم ہے کہ وہ بہادر ہے. دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ بہادر ہے. لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ طرح کا. یہ طرح جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے. اب دیکھیے آپ لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے کہ جب آپ شعر پڑھیں اور اس میں حرف تشبیہ مل جائے، حرف تشبیہ جیسے طرح، جیسے جیسے گروپ میں جیسی، جیسا، جیسی، طرح، ایسے، مانند، ایسے، مثل، ایسے فارسی میں سی. اگر 1 2 3 4 اگر کسی شعر کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے یا یہ چیز آپ کو ملے، کون سا ملے؟ طرح، جیسے، مانند، مثل اور سی، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا تعلق ہے حروف تشبیہ سے. تو اب اگر یہ پایا گیا تو آپ سمجھتے بھی نہیں شعر ہوں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے. اور اگر تشبیہ ہے لیکن آپ اس کے اندر یہ چیز نہیں پاتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ استعارہ. جیسے مثال کے طور پر ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخ کوہن تین صنعت اس کے اندر ہے. کتنی صنعت ہے؟ 3 صنعتیں پائی گئی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. دیکھیے رن تجنیس تام، مطلب ایک ایسا بہادر میدان جنگ کے اندر آ گیا جس کے آنے کی وجہ سے جنگ کا میدان تو ایک طرف، پورا آسمان کانپ رہا ہے، ہل اٹھا پورا آسمان. یہ مبالغہ کا شعر ہے. ابن عباس جب میدان کربلا میں تلوار لے کر کے جاتے ہیں تو ان کے مرثیہ کے اندر یہ شعر کہی گئی ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا. اب دیکھیے کس شعر کی آمد ہے، تو یہاں میدان جنگ میں شعر نہیں آیا ہے بلکہ کس بہادر کی آمد ہے. کون سا بہادر شخص ایسا تھا جو میدان جنگ میں آ گیا جس سے نہ کہ صرف یہ کہ جنگ کا میدان کانپ جائے یا بلکہ کیا ہے پورا آسمان ہل جائے. اب اس کے اندر بتایا تھا کہ یہ شعر کیا ہے؟ استعارہ. اس کیا ہے؟ اس کے اندر استعارہ. کیوں؟ یہاں پہ شعر کو کسی آدمی سے ڈائریکٹ تشبیہ دی گئی ہے. یہاں حامد شعر ہے، ڈائریکٹ ہے. حامد شعر کی طرح ہے، انڈائریکٹ ہے. اب سمجھ گئے آپ لوگ؟ ڈائریکٹ کا استعمال کیا جائے تو استعارہ اور انڈائریکٹ استعمال کیا جائے تو تشبیہ. سمجھ گئے نا؟ جیسے ایک بہت مشہور شعر ہے جو بچے گاتے رہتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب دیکھیے اس شعر کے اندر لفظ سی جو آ گیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں استعارہ ہوں. کیوں استعارہ ہوں؟ کہ اس کے اندر ہم نے کیا استعمال کر دیا؟ سی استعمال کر دیا. تشبیہ
ہاں تشبیہ، اس لیے یہ تشبیہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا استعمال کر دیا؟ سی استعمال کر دیا، کیونکہ سی یہ تشبیہ۔ اب دیکھیے، اگر اب دو شعر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دونوں کے اندر تشبیہ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے تشبیہ، حرف تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی یہ تشبیہ یہ بھی ہے، لیکن ہم کو اس طرح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ استعمال کر دیا گیا کہ کس شعر کی آمد ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں شاعر نے ہونٹ کو گلاب سے تشبیہ دی ہے، گلاب کے پنکھڑی جیسے نازک ہوتی ہے، اور یہاں پہ آدمی کی بہادری کو شعر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب دونوں میں تشبیہ ہے، لیکن یہاں پہ حرف تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ حرف تشبیہ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو آپ اس طریقے سے بھی آپ تعریف لکھ سکتے ہیں کہ شاعر اپنے کلام میں کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دے اور اس میں حرف تشبیہ کا استعمال کرے تو وہ صنعت تشبیہ ہوگی۔ اب کوئی بھی شعر میں اگر آپ ایسا ورڈ پڑھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے تشبیہ لکھ دیجئے، اور اگر ایسا ورڈ نہیں ملتا ہے اور تشبیہ مل رہا ہے تو اس کو کیا لکھیں گے آپ؟ صنعت استعارہ لکھیں گے۔ ایک دم ایزی سوال، مطلب ایک دم ایزی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر یہ اصناف، یہ صنعتوں کی تعریف ہے: تشبیہ، استعارہ، مبالغہ، تضاد، مراد النظیر اور تلمیح۔ ایک ایک ورڈ میں جس میں تاریخی واقعہ ہو، ایک لفظ کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے لفظ کو اس میں سمو دیا جائے، ایک شعر جس کے اندر دو لفظ ہوں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایسا شعر جس کو بہت بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جائے، ایسا شعر جس کے اندر تشبیہ ہو لیکن اس کے اندر حرف تشبیہ کا استعمال نہ کیا جائے، یا ایسے شعر کے اندر شاعر کسی چیز کو کسی تشبیہ ڈائریکٹ دے دے، انڈائریکٹ کا استعمال نہ کرے، یا ایسے ہی بذات خود کسی چیز کو خصوصی چیز کو جوڑ دے، بیان کر دے اور اس کے اندر حرف تشبیہ کا استعمال نہ کرے تو استعارہ، اور کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دے لیکن اس کے اندر حرف تشبیہ کا استعمال کرے تو وہ طرح سے تشبیہ۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ یہ 10th کے لیول تک ہے۔ 11th میں اگر آپ پڑھیں گے تو بھی آپ کو ملے گا، 12 میں جائیں گے تو بھی پڑھے گا۔ اگر آپ HD PhD MPhil جیسے اگزام اردو میڈیم سے دیتے ہیں تو بھی آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ گرامر تھا، اس لیے ہم نے اس کو آپ کو بہت ہی ڈیٹیل سے بتا دیا۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ کو 2 نمبر دلائے گا، شعر لکھا رہے گا 2، اور ان دونوں شعروں کے سامنے آپ کو، اشعار کے سامنے آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ کوئی کنفیوژن؟ ابھی دیکھیے اتنے آسانی سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے، آپ کو بذات خود کتابوں کا یا اشعار کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اشعار کو پڑھنے پڑیں گے، تب آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ اس کے اندر سر نے ہم کو یہ فارمولے، یہ سسٹم بتایا تھا، اس لیے اس کے اندر یہ صنعت کیا کی گئی ہے، پائی گئی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اب دیکھیے اس کے علاوہ باقی جو ہے 4 نمبر کا یہ ہو گیا 10 نمبر کا، 6 نمبر کے جو اشعار چیزیں ہیں گرامر کے، وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک چیز تو یہ پوچھی جاتی ہے اس کے اندر کہ آپ کو حرف جار پہچاننا ہے۔ حرف جار تو ہر بچہ جانتا ہے۔ دیکھیں جملہ جب بنتا ہے تو وہ اسم فعل حرف سے بنتا ہے، اور اسم کا ایک معنی ہوتا ہے، فعل کا بھی ایک معنی ہوتا ہے، اور حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن حرف کا رول اس کے اندر بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں لکھوں میں گھر سے احسان اسکول آیا، اب یہاں پہ سے جو ورڈ ہے کیا ہے؟ یہ حرف۔ سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے نا؟ اسی کو حرف جار بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حرف جار۔ تو یہ بہت آسان ہے، آپ ایسے لکھیے، اس کے نیچے نشان لگائیے اور یہاں بریکٹ میں لکھ دیجئے گا حرف جار، آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ ایک دم ایزی ہے، سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی کوئی بھی دیکھیے سے، کی اور کا، مطلب ایسا کوئی بھی، میں، ایسے کوئی بھی الفاظ رہے گا تو وہ حرف، نہیں تو آپ اس کو عربی میں ٹیلی کر لیجئے گا کہ اگر الا لکھا رہے گا، الا لکھا رہے گا پیر جبر پر، من لکھا رہے گا سے، تو آپ لوگ تو عربی کے ہیں اس لیے من، الا، الا، حتی ایسے ہے۔ اب اس کا ترجمہ تک، پر، کو، اس طریقے سے الفاظ اگر دیے سے، تو یہ کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ اور امتحان میں ایسے لکھا رہے گا کہ ایسے جملہ لکھا رہے گا اور بریکٹ میں لکھا رہے گا کہ حرف جار پہچانو، تو آپ اسی جملے کو کاپی کر دینا، اور جہاں پہ سے لکھا رہے گا یا میں لکھا رہے گا، میں اور میں فرق ہے۔ اگر میں جملے میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے
تو وہ اس میں ضمیر ہوگا، اس کو آپ میں مت مان گئے، لیکن جہاں پہ میں فی کے معنی میں رہے گا تو وہاں پر آپ ڈیش اس میں نا ایک۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے حرف اضافت پہچانیے۔ حرف اضافت بہت ہے، زیر اضافت، زیر اضافت قابل دید، کیا لکھا ہے؟ وہاں نیچے زیر ہی لگا رہے گا، قابل دید، قابل رشک ہے نا، رشک قمر، تو اس طریقے سے الفاظ لکھا رہے، اور جس کے اندر تو اس کو بولیں گے زیر اضافت، ہے نا۔ ایسے ہی اس کے اندر ایک تو نمبر کا یہ ہو گیا، ایک نمبر کا یہ ہو گیا۔ ایک نمبر کا آتا ہے جو اور بھی آسان ہے، اس میں آتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ پہچانو۔ تو اب کوئی سنٹینس آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر لکھا ہے کہ رضوان کی کتاب، تو رضوان مضاف، کتاب مضاف الیہ، آپ دونوں پہ نشان لگا دیجئے، مضاف اور مضاف الیہ۔ میری گھڑی، میری مضاف، گھڑی مضاف الیہ، تو ایسے جملہ رہے گا۔ اس کا گھر، اس مضاف اور گھر مضاف الیہ۔ تو اس طریقے سے یہ 3 نمبر آپ کو مل گیا، اور تینوں ایک ہی تعلق سے ہے، ایک زیر اضافت، ایک مضاف مضاف الیہ، اور ایک حرف جار، سمجھ گئے تینوں۔ دوسرا آتا ہے اس کے اندر کہ لغوی ترتیب، یہ بھی 1 نمبر کا رہے گا، اور یہ بھی تمہارے لیے بہت آسان ہے، اس پیپر میں آتا ہے الفابیٹیکل آرڈر، الفابیٹیکل آرڈر، جیسے لکھا رہے گا یہاں پروین، سمیہ، اریبہ، ایسے ورڈ لکھا رہے گا۔ تو یہ میں نام ڈال دیا، آپ کوئی بھی چیز دیکھ لو، تو اس کے اریبہ پہلے آئے گا، پروین دوسرے نمبر پہ آئے گا، سمیہ تیسرے نمبر پہ آئے گا، تو ایسے 4 ورڈ دیا رہے گا، اور آپ کو لکھا رہے گا کہ الفابیٹیکل آرڈر لکھو، اور اسی کو آپ کے اردو میں آئے گا لغوی ترتیب میں، کیا لکھا رہے گا؟ لغوی ترتیب میں لکھو، یہ سمجھیے آپ لوگ۔ اس کے بعد میں ایک چیز اور اس کے اندر آپ کے پیپر میں آئے گا، اور وہ آتا ہے بہت آسان ہے، اور وہ انگلش میں بھی آئے گا، انگلش میں بھی آئے گا، اس کو بولتے ہیں لاحقہ اور سابقہ۔ کیا رہے گا؟ لاحقہ اور سابقہ، ایک دم آسان۔ لاحقہ کہتے ہیں جو بعد میں کوئی چیز آ کر مل جائے، اور سابقہ کہتے ہیں جو پہلے مل جائے، اور اسی کو آپ کے انگلش میں 2 نمبر کا سوال ہے جو آپ کو بتایا گیا ہو، جیسے اگر لائک لکھا ہے تو ان لائک یا ان لکی، اور اگر اگر لک لکھا ہے تو ان لک، اور لکی لکھا ہے تو لائک لی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے شروع میں جوڑ دیا تو ان لک، جیسے لکھا ہے کہ بھائی انڈرسٹینڈ، یہ جیسے مطلب مشہور ورڈ رہتا ہے، جیسے بیوٹیفل تو بیوٹیفلی، تو آپ نے ایل وائی جوڑ دیا، اور اگر کوئی واحد کوئی مثبت اس کو منفی بنانا ہے تو شروع میں آپ کیا لگا دیے؟ ان لگا دیے، تو جو شروع میں ان لگا دیے وہ سابقہ ہو گیا، اور آخر میں جو ایل وائی جوڑتے ہیں، اور غالباً یہی ہی ہوتا ہے، اگر شروع میں ان لگا دیں تو وہ جو مثبت ہے منفی بن جائے گا، تو وہ ایک ورڈ آپ کا بن گیا، اور جہاں پر آخر میں ایل وائی لگا دیجئے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ لا، کیا بن جائے گا؟ آخر میں لاحقہ بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر لکھا رہے، اچھا ایک چیز اور بھی ہے اردو میں، اکثریت ایسا ہے، قانون تو نہیں ہے لیکن اکثریت ہے، جس میں 3 ورڈ رہے گا وہ کیا بنے گا؟ لاحقہ، اور جس میں 2 ورڈ رہے گا وہ کیا بنے گا؟ سابقہ۔ جیسے دیکھیے کتنے حرف ہیں؟ دال، اس سے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس سے بنے گا لاحقہ، اور با اس سے بنے گا سابقہ۔ جیسے مثال کے طور پر با ادب، با ادب کیا بنا؟ با ادب، اب یہ کیا ہو گیا؟ سابقہ، اور یہاں پہ ہاں دکاندار، یہ کیا بن گیا؟ لاحقہ بن گیا، سمجھ گئے نا آپ؟ تو اب اس کے اندر 3 حرف کا استعمال کیا، اس کے اندر 2۔ ایسے ہی دان، سر گلدان، سابقہ جب پہلے استعمال کیا جائے، جو حرف پہلے لگا دیا جائے، پہلے لگا دیا جائے، سابقہ ہے۔ تو پھر وہ سابقہ ہوگا نا؟ کیسے سابقہ ہوگا؟ پہلے لگایا گیا دکان، نہیں، اصل ورڈ دکان ہے، دار کو لگایا گیا ہے۔ اصل ورڈ کیا ہے؟ دکان ہے، دار کو بعد میں لگایا گیا ہے۔ نہیں، وہ لکھنے میں بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل ورڈ جو ہے نا وہ دار ہے، وہ دکان ہے۔ اس کے جیسے مثال جب آئے گا، اصل ورڈ گل ہے،
اصل ورڈ خاندان خان ہے اور اس کے اندر خاندان، اصل ورڈ گل ہے تو گل دان. تو اس طریقے سے اگر الفاظ لکھا جائے گا اور اس ایک پہچان بتا دینا کہ جس کے اندر 3 ورڈ کا استعمال کیا جائے، اور آپ کے پیپر میں ایسا ورڈ دیا رہے گا 2 حرف بھی دیا رہے گا اور 3 حرفی بھی، مطلب 2 حرفی لفظ دیا رہے گا اور 3 حرفی لفظ دیا رہے گا. تو آپ یہ جان لیجئے گا کہ ہم جو 2 حرفی ہے اس کو کیا بنا دیں سابقہ. جیسے لکھا جائے گا بد تو بد نظر، بدبخت تو اصل ورڈ نظر ہے، بخت ہے، آپ نے بد لگا دیا، سمجھے نا، تو کیا بن گیا سابقہ بن گیا. اور اگر ایسے ہی ورڈ آپ کے سامنے دیا رہے گا دار، دان ہے نا، تو گار، اب خدمت ہے تو آخر میں کیا لگا دیے گار، تو کیا بن گیا خدمت گار. تو اب اگر میں کہوں کہ بھائی گار ہے، اس سے آپ سابقہ اور لاحقہ بنائیے، تو آپ اس سے لاحقہ بنے گا، سابقہ نہیں بن سکتا ہے، خدمت گار بنے گا. اور اگر آپ کو 2 ورڈ بنا رہے جیسے با بے، تو بے اثر، با اثر، بدتمیز، با تمیز، با وصول، بے وصول، تو اسے سب کیا بن رہا ہے سب سابقہ بن رہا ہے. اور پہلے جو میں نے کہا اسے کیا بنا تھا سب لاحقہ بنا تھا. مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ ہم نے لکھا جماعت، دیکھیے بیٹا یہاں کیا لکھا میں نے جماعت، اور ہم نے یہاں پہ ہم لگا دیا. تو ہم یہ پہلے تو یہ کہ یہ 2 حرفی ہے، مطلب یہ فارمولہ نہیں ہے کوئی، لیکن اکثریت ایسا ہوتا ہے. تو ہم جماعت یہ کیا بن گیا سابقہ بن گیا. اور اگر ہم نے اس کو یہاں پہ دوسرا مثال دیا ہے دوا، دوا یہ عام ہے، اور کھانا دوا کھانا، تو یہ کیا بن گیا لاحقہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دوا ورڈ اصل ہے، دوا اصل لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا کھانا، دوا کھانا، دوا کھانا. پیپر میں کیسے دیا رہے گا؟ پیپر میں 2 طریقے سے دیا رہے گا. میں آپ کو دونوں سسٹم جو ہے بورڈ پہ لکھ کر کے 5 پیپر کو بتا دیتا ہوں. 4 ورڈ ہر ایک میں ہے. جیسے پیپر نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے 2 لفظ دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ سابقہ اور لاحقہ بنا، اور 2 نمبر کا ہے. ایک دیا گیا ہے با ایسے نمبر ڈال کر کے، اور نمبر 2 پہ دیا گیا ہے ناک. کیا دیا گیا ہے ناک. اب دیکھیں یہاں پہ با اور یہاں پہ ناک کیسے بنے گا. اس کو آپ کو بنے گا 2 ورڈ ہے سابقہ. کیا بنے گا یہ سابقہ. تو آپ بنا دیے با، با ادب، با وصول، با شعور، ایسے الفاظ بنا دیے. اب یہاں پہ ناک ہے تو اب اس کا کیا بنے گا سابقہ بنے گا. تو اصل ورڈ کیا ہے درد. اب اس کے ساتھ کیا جوڑ دیا آپ دردناک، خطرناک، یہ بن گیا. تو اب یہ کیا بن گیا یہ سابقہ بن گیا اور یہ کیا بن گیا لاحقہ بن گیا. ایسے 2-4 ورڈ کی پریکٹس کر لو تو آپ کو آ جائے گا. ایک پیپر میں ہو گیا. دوسرے پیپر میں جو دیا ہے پیپر نمبر 2 پریکٹس کی، آپ لوگ یہ کتاب نہیں لے پریکٹس کی، ایسے 5 پیپر کی پریکٹس کی بک لے لو نا ایسے، اگر وہ سب نہیں کرنا ہے تو. اب یہاں پہ اس سے قواعد میں دیا لکھا ہے نمبر 1 پہ لکھا ہے بد، 2 ورڈ ہے 2 حرف ہے، اور لکھا ہے دان، اور کہا گیا کہ آپ اس سے دونوں سے سابقہ لاحقہ بنائیے. تو آپ دیکھیے بد ہے نا، تو آپ یہاں پہ لکھ دیے بد زبان، بد تمیز، بد گمان، یہ سب کیا بن گیا سابقہ بن گیا، پہلے لگا دیے. اور دان، اب یہ جو بھی بنے گا نا یہ سب آخر میں رہے گا. جیسے گل مطلب پھول، تو گل دان، خاندان، اگل دان، ہے نا. تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں کیسے بنیں گی لاحقہ بن جائیں گی. سمجھ گئے نا لاحقہ صاحب کا بہت آسان ہے، 2 ورڈ. اس کے بعد دیکھیے ایک تیسرے پیپر میں انہوں نے کیا دیا ہے. تیسرے پیپر میں انہوں نے دیا ہے کہ وہی دیا تھا ہم جماعت اور ہم دواخانہ، پہچاننا تھا، یہاں بنانا تھا، اور اب تک کیا تھا سابقہ لاحقہ بنانا تھا. اب اس نے اس کو چینج کر دیا اور کیا کہہ دیا کہ سابقہ لاحقہ پہچان کر
لکھو. اب کیسے لکھ دیا یہاں پہ؟ لکھ دیا ہم جمع, تو آپ اس کے سامنے کیا لکھو گے؟ سابقہ. اور پھر دوسرا ورڈ کیا ڈال دیا؟ دوا خانہ, تو اس کے سامنے کیا لکھیں گے آپ؟ لائقہ. سر ہم اصل ہے. ہاں نہیں, جماعت اصل ہے, یہ اصل ہے جماعت, اور دوا اصل ہے. دو حرفی جو ہوتا ہے, دو حرفی, وہ اصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسے الفاظ میں جو حروف کے ساتھ جوڑا گیا ہو, جیسے بد, با, ہم, کم. اب کہا جائے کم, تو کیا بنے گا؟ کم بخت, کم گو. تو اصل وقت کیا ہے؟ بخت, فارسی لفظ ہے بختن. کم بخت, گو بہت بات کرنا, بولنا, کم گو کم بولنے والا, کم کھانے والا. تو اصل ورڈ کیا ہے؟ دوسرا, لیکن اس کے ساتھ ہم نے کم جوڑ دیا, تو یہ کم کیا بن گیا؟ شروع. کسی بھی لفظ کے اندر معنویت پیدا کرنے کے لیے, ایسے جیسے دیکھیے ہنسنا ایک ورڈ ہے, ہم نے کہہ دیا ہس مکھ, تو ریئل ورڈ کیا ہے؟ ہس. ہم نے وہاں میں مکھ جوڑ دیا, تو ہس مکھ مطلب اس کے اندر اور معنیت ہو گئی, درد ہی مانا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو دردناک کہہ دیا تو اس کے اندر کیا ہو گیا؟ اور معنی. وصول ایک ورڈ ہے, یہ وصول کے معنی ہی ہوتا ہے وصول پسند, لیکن ہم نے اس کے ساتھ جملے کے اندر معنیت پیدا کرنے کے لیے معنویت کر دیا با وصول. تو گویا کہ ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر معنیت ہو جائے. اور یہی الفاظ اگر آپ بہت دور نہ جا کر کے یہی 4-6 الفاظ کو آپ پریکٹس کر لیں گے تو ایک بار سمجھ کر کے, تو اس کے ہٹ کر کے کوئی دوسرا نہیں آئے گا. ہاں انشاءاللہ. اس کے بعد ایک آخری سوال اس کے اندر ہے جو اسی تعلق سے ہے, مطلب اس کے اندر دیکھیے نواز اور با, کیا لکھا ہے؟ نواز اور با. اب آپ دیکھیے با یہ سے جب بھی بنے گا تو کیا بنے گا؟ سابقہ بنے گا. ویری گڈ. اور اس سے کیا بنے گا؟ لائقہ. اور یہ تو بہت مشہور ہے, جیسے غریب نواز. اگر آپ نہیں جانا چاہتے وہاں تو آپ مہمان نواز کہہ دو, مہمان اصل ورڈ ہے, اور آپ نے اس کے سامنے کیا جوڑ دیا؟ مہمان نواز. اور آپ یہاں با ہے تو با کے لیے تو آپ نے بہت کچھ بنا لیا, با ادب, با وصول, با تمیز, ہے نا. تو اس طریقے سے نواز کے ساتھ مہمان نواز اور با کے ساتھ با وصول. تو اس طریقے سے آپ نے یہ پورا پیپر آپ نے حل کر لیا. ایک اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے بازیگر اور ہم عمر, اس کو پہچاننا ہے. اب دیکھیے بازیگر اور ہم عمر, تو ہم جو ہے وہ سابقہ ہے اور بازیگر یہ لاحقہ. سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس طریقے سے آپ جو ہے بہت زیادہ نہیں, ایسے ہی 4-6 پیپر پریکٹس کر لو تو آپ کو یہ بہت چیز اچھی سے مل جائے گی. تو اس طریقے سے اس کے اندر ایک سوال اور بچتا ہے جو بہت آسان ہے, وہ 2 ورڈ دیا رہے گا, اس کو 1 ورڈ میں لکھنا رہے گا, اور وہ آپ لوگ خود ہی کر سکتے ہیں. کیسے لکھا رہے گا؟ جیسے تقریر کرنے والا تو اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ مقرر. انصاف کرنے والا منصف, ہے نا. ایسے ہی آپ کے سامنے 4-5 ورڈ ایسے دیا رہے گا اور لکھا رہے گا کہ اس کے سامنے آپ 1 ورڈ لکھو. جیسے تحریر کرنے والا محرر, ایسے لکھا رہا ہے. لکھنے والا کاتب, اور اس کے بعد میں تصنیف کرنے والا مصنف. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے بہت سے الفاظ دیے رہیں گے اور اس میں یہ لکھا رہے گا کہ آپ دیکھیں یہاں پر دیا ہے کہ ترتیب دینے والا مرتب, تصنیف کرنے والا مصنف, یہ ایسے ورڈ دیا رہے گا. اور اس کے بعد تحقیق کرنے والا محقق. ایسے ہی یہاں پر بھی دیا گیا ہے کہ دیہات میں رہنے والا دیہاتی. اس کے بعد تحریر کرنے والا محرر. تو ایسے 1 ورڈ آئے گا کہ جو آپ کو جو ہے لکھنا رہے گا. اس کے بعد میں یہاں پہ بھی جو دیا گیا ہے وہ لکھا ہے کہ آگ کے پوجنے والے مجوسی, اور لکھا ہے گاؤں کی زمین کی پیمائش کرنے والا زمیندار. نہیں, زمین کے مالک کو زمیندار بولتے ہیں, زمین کی جو پیمائش کرتا ہے اس کو پٹواری بولتے ہیں. آپ کے لیسن میں موجود ہے وہ سبق بھی ہے. ہاں پٹواری, پیٹے پٹ والی شوبارے جری پٹواری. ہاں تو اس طریقے سے جو ہے اس کے اندر الفاظ دیے رہیں گے. دوسرا اس کے اندر وہی اسی سے ریلیٹڈ دیا گیا ہے کہ شعر کہنے والا
تو شاعر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تو غزوہ، جس میں شرکت نہیں کی وہ سرایا۔ تو اس طریقے سے الفاظ دیے رہیں گے اور آپ کو یہ کرنا۔ تو یہ آپ کو میں نے